بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ کچھ فاصلے سے میں نے سومناتھ کی مورتی کو بار بار دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ بت کے پیچھے سونے کی دیوار نہیں بلکہ سنہری پردہ پڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے پردہ ہٹا کر پیچھے جھانکا تو وہاں ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں دو سنہری ڈوریاں تھیں، اور ان ڈوریوں کا سلسلہ سومناتھ کے بت سے جوڑ دیا گیا تھا۔ مورتی کے حرکت کرنے سے بس یہی ایک راز تھا۔ جب پجاری ایک ڈوری کو کھینچتا تو سومناتھ کا ہاتھ فضا میں بلند ہو جاتا، اور پھر کچھ دیر بعد دوسری ڈوری کے ذریعے وہی اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جاتا تھا۔ ڈوریاں کھینچنے والے پجاری نے مجھے حیرت سے دیکھا اور لڑکھڑاتی زبان میں چیخ کر کہنے لگا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ راز جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، تجھے بھی موت کی گہری نیند سلا دیا جائے گا، اور اس پر ہمیشہ پردہ ہی پڑا رہے گا کہ سومناتھ اپنے ہاتھ کو کس طرح جنبش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر پجاری نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اپنی مذہبی رسم کے مطابق دوسرے ہندوؤں کی طرح اس پجاری نے بھی بہت زیادہ بھنگ پی رکھی تھی، مگر وہ ابھی پوری طرح بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ پہچان لیے جانے کے خوف سے میں نے اس کا گلا گھونٹ کر اس پجاری کو ہلاک کر دیا، اور اسی رات مندر سے فرار ہو کر گجرات کے ایک گمنام علاقے میں چلا گیا۔ پھر وہاں سے نکل کر شہر در شہر ہوتا ہوا غزنی پہنچا ہوں۔ گمراہیوں کی بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ احمد سالار خاموش ہوا تو والی غزنی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ صرف گجرات کے برہمنوں کا کاروبار حوث ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ احمد سالار نے جواباً عرض کیا، وہاں ہر علاقے کی اپنی رسمیں ہیں، اپنے دیوتا ہیں اور اپنا مذہب۔ ہندوستان کے لوگوں نے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے بنی نوع انسان کو بڑے عجیب انداز میں فریب دیے ہیں۔ گجرات ایک زرخیز اور مالدار علاقہ ہے، اس لیے وہاں کا برہمن بھی اپنے آپ کو دوسرے علاقوں کے برہمنوں سے برتر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اہل ہند پر سومناتھ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی پیچیدہ انداز میں ایک ڈھونگ رچایا، اور پھر وہ اپنے فریب کار منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ مختصر یہ کہ گجرات کے برہمن سومناتھ کے ذریعے نہ صرف سیم و زر کے انبار لگا رہے ہیں، بلکہ ہندوستان کے بے خبر عوام کے دل و دماغ پر بھی حکومت کر رہے ہیں۔ برہمن بہت جلد اپنے اقتدار سے محروم ہو جائیں گے۔ سلطان محمود نے پرجلال لہجے میں کہا، انسانی ذہن کی عیاریاں کب تک خالق و مخلوق کے درمیان پردے حائل کرتی رہیں گی؟ بالآخر ایک دن ان تمام پردوں کو چاک ہو جانا ہے۔ پھر اہل ہند یہ راز جان لیں گے کہ ان کا معبود حقیقی کون ہے اور وہ ان سے کس انداز کی پرستش چاہتا ہے۔ پھر جب والی غزنی خاموش ہو گیا تو احمد سالار اپنی جگہ سے اٹھا، اور اس نے پیرہن کی جیب سے ایک سربہ مہر لفافہ نکال کر سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے احمد سالار؟ والی غزنی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ محمد بن حسن بن علی عراقی کا مکتوب ہے جو انہوں نے بطور خاص سلطان معظم کے لیے تحریر کیا ہے۔ احمد سالار نے عرض کیا، یہ محمد بن حسن کون ہے؟ سلطان محمود نے دوسرا سوال کیا۔ والی غزنی محمد بن حسن کے نام سے قطعاً ناآشنا تھا۔ محمد بن حسن بن علی عراقی ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جو عراق کے ہندوستان میں آ کر گجرات میں مقیم ہو گئے ہیں۔ احمد سالار نے والی غزنی سے ایک مرد مومن کا غائبانہ تعارف کراتے ہوئے کہا، محمد بن حسن گجرات کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے حالت زار پر دن رات آنسو بہاتے رہتے ہیں، اور یہ وہی بزرگ ہیں کہ جن کی روشن آنکھوں نے مجھے ہندو پجاری کے لباس میں بھی پہچان لیا تھا۔ پھر آپ کے نام یہ خط دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں جلد از جلد ہندوستان کی حدود سے نکل کر غزنی چلا جاؤں اور ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ گجرات کے مظلوم اور زخم خوردہ مسلمان اپنے مسیحا کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ والی غزنی نے بڑی حیرت سے ایک مرد بزرگ کی روشن ضمیری کا ذکر سنا، اور پھر محمد بن حسن کا بھیجا خط کھول کر پڑھنے لگا۔ محمد بن حسن نے بڑے قلندرانہ انداز میں والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، سلطان محمود، اللہ جل جلالہ تیری بلند اقبالی میں مزید اضافہ کرے، اور تو دونوں جہاں میں عزت و خوشی کے ساتھ راحت و سکون حاصل کرے۔ میں نے تیری فتوحات کے بہت سے قصے سنے ہیں اور ہمیشہ تیری درازی عمر کی دعائیں کرتا رہا ہوں کہ شاید تو وہی شخص ہے
جو گجرات پہنچ کر سر میدان عدالت آراستہ کرے اور ظالموں کو ان کے گناہوں کی ایسی سزا دے گا کہ تیرا حسن انصاف دیکھ کر ہندوستان کے ہر مظلوم کو قرار آ جائے گا۔ اے غزنی کے والی، میں برسوں سے تجھے خاموشی کے ساتھ پکار رہا ہوں، مگر تو نے ایک بار بھی میری صدائے درد نہیں سنی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تو کئی بار ہندوستان میں داخل ہو کر سرکش و نافرمان بت پرستوں کو شکست فاش دے چکا ہے، مگر ہم محکوم و مجبور لوگ آج بھی آزادی کی ایک سانس کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا تجھے احساس ہے کہ اللہ نے تیرے اور ہمارے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ قائم کر دیا ہے، اور کیا اس رشتے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تو ہمارے غموں کا مداوع کرے اور ہمیں اغیار و کفار کے جبر مسلسل سے نجات دلائے؟ محمد بن حسن کا خط پڑھ کر والی غزنی کے خون کی گردش تیز تر ہو گئی تھی اور چہرے کا رنگ لہجہ بلہجہ متغیر ہو رہا تھا۔ گجرات کے اس خدا رسیدہ بزرگ نے آگے چل کر تحریر کیا تھا: سلطان، میں تیرے روبرو اپنا غم اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تو صاحب اختیار ہے۔ اگر تو بھی میری طرح مجبور ہوتا تو میں ہرگز اپنے لبوں کو جنبش نہ دیتا اور ایک دن یہی رنج و الم برداشت کرتے کرتے زیر قبر چلا جاتا۔ تجھے خبر ہے کہ گجرات کے مسلمانوں پر برسوں سے آفات و مصائب کے کیسے کیسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ بہت دن تو میں یہی سمجھتا رہا کہ تو ہم مظلوموں کی حالت سے بے خبر نہیں ہوگا، مگر اب یقین ہو چلا ہے کہ تسخیر و فتوحات کے دیوانوں اور کشور کشائی کے متوالوں نے تجھے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک خطہ زمین ایسا ہے کہ جہاں تیرے دینی بھائی دردناک عذابوں سے دوچار ہیں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں کیسا قیامت خیز واقعہ رونما ہوا؟ اے صاحب جاہ و جلال، تو نے اپنے امیران لشکر کی زبانی فتوحات کی خبریں تو بہت سنی ہوں گی، مگر آج ایک ایسی خبر کو بھی اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیجئے جو بڑی روح فرزا اور بڑی جاں گداز ہے۔ یہاں سومناتھ پٹن میں ایک مفلس و نادار بوڑھی اور بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس کا ایک ہی جوان لڑکا تھا جسے معمولی سی بات پر متعصب اور تشدد پسند ہندوؤں نے قتل کر دیا۔ میں اس مظلوم عورت کا مقدمہ لے کر راجہ بھیم دیو کی عدالت میں پہنچا اور والی گجرات سے انصاف کا طالب ہوا۔ خیال تھا کہ راجہ بھیم دیو اس مظلوم عورت کی تالیف قلب کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گا، مگر اس نے انصاف سے کام لینے کے بجائے مجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ میں انتہائی شکستہ و نامراد حالت میں واپس جا رہا تھا تو راجہ بھیم دیو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا: آئندہ کوئی مسلمان داد رسی کے لیے میرے دربار کی طرف نہ آئے کہ میں نے ہندوؤں پر مسلمانوں کا خون حلال کر دیا ہے۔ وہ ایک خدا کے ماننے والوں کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ راجہ بھیم دیو کے اس وحشیانہ سلوک کے بعد میں گجرات میں مسلمانوں کے پرسکون اور آبرومندانہ مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے سلطان غزنی سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے بھی گجرات کے ہندوؤں پر مسلمانوں کا خون حلال کر دیا ہے؟ اگر واقعتاً تیری بے حسی و بے خبری کا یہی عالم ہے تو پھر اے تسخیر عالم کا خواب دیکھنے والے، میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کہ چپ چاپ دنیا سے گزر جاؤں اور پھر قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کر روز حشر خدا سے سوال کروں کہ اے خالق ارض و سما، تو نے اس شخص کو اتنا اختیار کیوں دیا تھا کہ اس کے عہد اختیار میں تیرے دوست سے نان لیوا بے اختیار ہو کر رہ گئے؟ محمد بن حسن کا مکتوب پڑھ کر والی غزنی بہت دیر تک روتا رہا۔ نظام شاہ بڑی حیرت سے محمود کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سلطان نے محمد بن حسن بن علی عراقی کا خط غزنی کے مرد قلندر کی طرف بڑھا دیا، جسے پڑھ کر نظام شاہ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ محمد بن حسن بن علی عراقی کے خط نے فضا کو نہایت سوگوار بنا دیا تھا۔ بہت دیر تک اشک ریزی کرنے کے بعد نظام شاہ نے والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: فرزند، محمد بن حسن نے درست لکھا ہے کہ میدان حشر میں اہل اختیار کو بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ بہنے والے آنسو سلطان محمود کے رخساروں پر بھی اپنے نشانات چھوڑ گئے تھے۔ شیخ، مجھے احساس ہے، والی غزنی نے اداس لہجے میں کہا، وہ دن بڑا عجیب ہوگا جب انسان سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اسے دنیا میں اللہ کی طرف سے بخشی گئی تھی۔ خشیت الہی سے نظام شاہ کی آواز لرز رہی تھی۔
زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت طاقت و اختیار ہے، اور یہ نعمت بعض بندوں کو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ بے کسوں کی داد رسی کریں اور مظلوموں کو ظالموں کے خونی پنجوں سے نجات دلائیں۔ بہترین حکمران وہ ہے جو حاجت مندوں کا دست سوال دراز ہونے سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کر دے، یا پھر کم سے کم ان کی فریاد سن کر بلا تاخیر اپنے قصر اقتدار سے باہر نکل آئے اور کسی تکلف کے بغیر رعایا کے درد میں شریک ہو جائے۔ اور بدترین فرما روا وہ ہے جو ستم رسیدہ انسانوں کی چیخیں سن کر اپنے حریم کیف و نشاط میں سوتا رہے۔ والی غزنی نظام شاہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ندامت کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ کیا تجھے خبر ہے محمود کہ تیرے پیش رو حکمران کون تھے؟ نظام شاہ نے والی غزنی کو عجیب سے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تیرا ان فرما رواؤں سے کوئی رشتہ نہیں جو تمام عمر اللہ کی زمین پر فتنہ و شر کے بیج بوتے رہے اور بدترین گناہوں کی فصل کاٹتے رہے۔ وہ آخری سانس تک اپنے نفس کی پرستش کرتے رہے۔ ساغر نے شراب میں انسانی حقوق کے خون کی آمیزش کی، پھر انہوں نے لذت کام و دہن کے لیے بنی نوع آدم کا گوشت کھایا، آخر میں خود بھی لقمہ اجل بن کر اس آگ کا ایندھن بن گئے جو ازل سے ہے اور اب تک بھڑکتی رہے گی۔ یکایک نظام شاہ کے زرد چہرے پر جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا۔ تو نظام سیاست و حکومت میں اس مرد جلیل کا تابع ہے کہ اس نے امیر المومنین بننے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا تھا اور عوام الناس سے کہہ دیا تھا کہ اے لوگو، میں نے اپنے اور تمہارے درمیان قائم رہنے والی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی ہے، اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری ضرورتیں تمہیں آدھی رات کے وقت بھی پریشان کرتی ہیں تو بے دریغ میرے گھر تک چلے آؤ، اور اگر میں حالت خواب میں پایا جاؤں تو بے جھجک مجھے بستر استراحت سے کھینچ کر نیچے کھڑا کر دو۔ نظام شاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اور اے میرے بیٹے، تو اسی خلیفہ راشد کا وارث ہے جس نے بار خلافت اٹھانے کے بعد اہلیان اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور بہت غور سے والی غزنی کی طرف دیکھنے لگے۔ فرزند، کیا تو نے غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے اس ناکارہ بوڑھے کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا؟ نظام شاہ کے اس طرز تخاطب پر سلطان محمود پریشان نظر آنے لگا۔ وہ ایک مرد قلندر کی گفتگو کے اسرار و رموز سے واقف تھا، مگر جواب دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ والی غزنی کو خاموش پا کر نظام شاہ دوبارہ گویا ہوئے۔ میں تیرے عہد سلطنت کا ایک جلیل القدر صحابی کے دور حکومت سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں کہ آسمان کو زمین سے کبھی کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی اس تعلق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان زمین پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا ہے۔ اس رشتے سے تجھ پر لازم ہے کہ تو اس صدائے سرمدی کو غور سے سن اور کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ کہ اس کے 10 سالہ دور حکومت میں تو فرات کے کنارے کوئی ایک کتا بھی بھوک سے نہیں مرا، لیکن تیرے عہد اختیار میں گجرات کے ساحل پر اللہ کے سینکڑوں نام لیواؤں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہیں۔ نظام شاہ کے لہجے کی حرارت سے والی غزنی کے پیرہنے سلطانی میں آگ سی لگ گئی تھی، اور پھر اسی آگ کی سوزش سے بے قرار ہو کر محمود چیخ اٹھا، شیخ، گجرات کا علاقہ میرے حلقہ اقتدار میں نہیں ہے۔ والی غزنی نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، مگر تو صاحب اختیار تو ہے۔ نظام شاہ کے جلال روحانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم بھی کہہ سکتا تھا کہ سندھ کا علاقہ اس کے حلقہ اقتدار میں نہیں، لیکن وہ صاحب درد ایک مظلوم عورت کی فریاد سن کر کتنی شدید دشواریوں کے بعد وہاں پہنچا، پھر اپنی عدالت آراستہ کی اور پھر ستم گروں سے ان کے ایک ایک ظلم کا حساب طلب کیا، یہاں تک کہ اہل کفر بھی اس کے انصاف سے مطمئن ہو گئے۔ نوعمر سپہ سالار بھی ہزار عذر پیش کر سکتا تھا، لیکن اسے معذرت تراشنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ جاں نثاروں کی سپہ کا امیر تھا اور قافلہ درد کا سرفروش سالار تھا، اس لیے جان سے گزر جانے کا عہد کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے بے اختیاری کی شکایت نہیں کی، بلکہ تائید غیبی کے بھروسے پر آنکھیں بند کر کے آگ اور خون کے دریا میں کود پڑا۔ پھر موت کے طوفان نے سر جھکا کر اسے آگے جانے کا راستہ دے دیا، اور فتح و نصرت کے بے کنار ساحل اس کے قدموں کے نیچے سمٹ گئے۔
نظام شاہ نے تاریخ اسلام کے ایک اور روشن باب کا حوالہ دیتے ہوئے والی غزنی کی پیش کردہ معذرت کو مسترد کر دیا تھا۔ میرے بیٹے، تو محمد بن قاسم کے سینے میں اٹھنے والے درد کی شدت کو محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آخر تو بھی تو صاحب درد ہے، ایک صاحب درد کا بیٹا ہے اور ایک صاحب درد کا عقیدت مند ہے۔